باپ بھی اپنی طرح انسان نہیں ہے. اپنا باپ بھی اپنی طرح انسان نہیں ہے. تو جب باپ جو بے نمازی بھی ہو, بیڑی بھی پی رہا ہو, گٹکا بھی کھا رہا ہو, ماں بہن کی گالیاں بھی نکالا ہو, پھر بھی وہ ہماری طرح بشر. ایک بات کہوں, بیٹا عالم ہے اور باپ جاہل ہے, تو بھی عالم بیٹا جاہل باپ کی طرح نہیں. بے شک بے شک بے شک حق ہے. پوری زندگی جو بیٹا سپاری نہ چھوئے اتنا متقی ہے, اور پوری زندگی سپاری کھانے والا باپ, دونوں برابر نہیں ہے. نہیں باپ پھر باپ ہے. کیا باپ ہے؟ میں نے کہا حدیث پڑھوں گا ایسی کہ جس پر سب کا اتفاق. جی جی کچھ حدیثیں تو ایسی بھی ہے نا کہ جس پہ سب اتفاق نہیں کرتے, لیکن وہ پڑھتا ہوں جس پہ سب کا اتفاق ہے. سب پڑھتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جس نے ایک نظر پیار سے اپنے باپ کو یا اپنی ماں کو دیکھا, جی 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 اس کو کیا ملا؟ مقبول حج کا ثواب. حج کا ثواب نہیں, مقبول ہے. مقبول حج کا ثواب. یہاں کتنے حاجی لوگوں کے میرے بھائی حج کیا, کتنی محنت کی, وطن سے چلے, احرام باندھا, دوڑے بھاگے, وہ مینا میں رکے, مزدلفہ میں رکے, وقوف کیا, یہ کیا, وہ کیا, وہ کیا, قربانی کی, ساری محنت کر کے بھی کہتے ہیں حج تو کر لیا, لیکن یار کی مرضی قبول کرے یار رد کر دے. جی جی بے شک. لیکن باپ اور ماں کو پیار سے دیکھنے پر حج کا نہیں بلکہ مقبول, جو حج قبول ہو گیا اس کا ثواب ملتا ہے. ایک نظر دیکھنے پر, یعنی 50 بار باپ کو دیکھا تو 50 مقبول حج کا ثواب, 100 بار دیکھا تو 100 بار مقبول حج کا ثواب. اب مجھے بتا, بے نمازی باپ ہے تو بھی ثواب, گنہگار باپ ہے تو بھی ثواب, مجرم باپ ہے تو بھی ثواب. اس لیے کہ باپ کو دیکھنے کے ثواب نیک ہونے کی وجہ سے نہیں ملتا بلکہ باپ ہونے کی وجہ سے ملتا ہے. تو بتا, تو نے باپ کو دیکھا تو مقبول حج کا ثواب ملا, اور اپنے آپ کو دیکھا تو کچھ نہیں ملا. تو بتا, جب تیرا باپ تیری طرح بشر نہیں ہے تو محبوب خدا تیری طرح بشر کیسے ہو سکتا؟ ارے تو رینگتا ہے فرش پر, تو رینگتا ہے فرش پر, اور عرش پر ان کا گزر, تو ہی ذرا انصاف کر, تو بھی بشر ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میرے بھائی جس کی طرح حضرت موسیٰ بھی نہیں, جن کی طرح آواز آ رہی ہوگی شاید, جن کی طرح حضرت موسیٰ بھی نہیں, جن کی طرح حضرت موسیٰ بھی نہیں, جن کی طرح حضرت موسیٰ بھی نہیں. آپ میری طرف تو ذکر رسول کی طرف, اب کوئی پسینہ پنکھا محفل سب چھوڑیے, اس لیے کہ جب یار کا ذکر چھڑ جائے تو پھر یار ہی یار. جن کی طرح حضرت موسیٰ بھی نہیں, بلکہ حضرت موسیٰ نے ایک دن پوچھ لیا کہ میں تیرا نبی اور وہ بھی تیرا نبی. ہائے ہائے, یہاں مولوی صاحب, مولانا صاحب, خطیب صاحب, مقرر صاحب, پبلک, پان دکان, ٹھیلا گاڑی, اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. کلیم پوچھ رہے, میں بھی نبی وہ بھی نبی ہے. پھر کہتے میں کلیم وہ حبیب. مولا ہم دونوں میں کیا فرق ہے وہ بتا. فرق مولا بتا رہا ہے. حضور کی پہلی تاریخ ہے نا آج میلاد شریف کی. یہ تو ہماری عیدوں کی عید ہے. جتنی عیدیں آتی اس پر اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا میلاد النبی کے آنے پہ خوشی ہوتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں ہاں ایسا ہی ہے, اس لیے کہ یہ عاشقوں کی عید ہے. سبحان اللہ. یہ عاشقوں کی عید ہے. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس ڈنکے بجاؤ حضور علیہ السلام کے ذکر کے ڈنکے بجاؤ. ہاں میں پورے ہندوستان میں اعلیٰ حضرت علی رحمہ کا یہ مسلک پڑھ رہا ہوں. علمن والعلم امام اہل سنت نے جب کسی نے پوچھا کہ لوگ حضور کو گالیاں دے, گستاخیاں کریں, تو ہم کیا کریں, عوام کیا کریں. دیکھیے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنے کو کسی کو نہیں کہا جا رہا. بات یہ کہی جا رہی علماء اپنا کام کریں,
صلحاء اپنا کام کریں، عمائدین اپنا کام کریں، سیاسی لیڈران اپنا کام کریں. پبلک جو جذباتی ہو کر قانون ہاتھ میں لے کر کے کچھ جی الگ وے پر جانا چاہتی، ان کے لیے امام نے بہت اچھا نسخہ بے شک فرماتے ہیں. پہلی بات تو ایسے لوگوں کی باتوں پہ توجہ ہی کیوں دیں. میں نے کئی جگہ پڑھا، اس کورس رضوی میں بھی پڑھا اور بھی جگہ پورے ملک میں پڑھ رہا ہوں، تاکہ میری قوم کو پیغام ملے کہ بھئی ہمیں کرنا کیا ہے. امام کہتے ہیں توجہ ہی مت دو ان کی بات، جو حضور کو کی گستاخی کرتے عوام اس پہ توجہ نہ دے. علماء اپنے طور پہ جو کر رہے ہیں وہ کریں گے، ان کی ذمہ داری، سیاسی لیڈران جو کر رہے ہیں کریں گے، پبلک توجہ نہ دے. میں صرف ایک بات کہتا ہوں، کتنا بڑا مفکر تھا جسے دنیا اعلیٰ حضرت کہتی، 100 سال پہلے کا توجہ ہی مت دو. میں نے اس کو غور کیا کہ اگر توجہ نہ دے تو کیا ہوگا پھر. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کمرے میں بیٹھ کے بھونک لیتا ہے، اس کو پوری دنیا میں پھیلانے والے مسلمان ہوتے ہیں. جی جی بے شک. اگر ہم اس کلپ کو نہ سنیں نہ آگے فارورڈ کریں تو وہ کمرے کا چوہا کمرے ہی میں مر جائے. توجہ کیوں دیتے؟ جی جی آپ خود سوچو کہ آپ نے کتنی کلپیں گستاخیوں کی فارورڈ کی ہے. آپ خود سوچو کیوں کرتے ہو. توجہ ہی مت دو. اس کی وجہ یہ ہے، اس کو فارورڈ کرنے کی بجائے حضور کی نعت، حضور کے ذکر کی کلپیں فارورڈ کرو اس دن. لیکن ہماری قوم کو سمجھائے کون، بہت اوور جذباتی بنتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہمارے دلوں میں جذبات نہیں، واللہ ہم تو مرنا چاہتے ہیں، لیکن مرنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں. ہاں اسلام ہر طریقے پہ مرنے کی بات نہیں کرتا. مرنے کا بھی مرنے کا ایک انداز ہوتا ہے، اس طرح مرنا ہی ہے تو امیر حمزہ کی طرح مرو، امام حسین کی طرح مرو. اگر مرنا ہی ہے تو اپنی جانیں قیمتی ہے. تو عرض ہی کر رہا تھا، امام پہلے فرماتے اس پہ توجہ ہی مت دو. حضور کی گستاخی بے ادبی کرنے والا کیسے، نہ آپ کو وہ کلپ سننا ہے، نہ وہ تحریر پڑھنا ہے، آگے بڑھانا بھی نہیں، کچھ نہیں کرنا ہے. اس کو وہی مار ڈالو، وہ وہیں دب جائے گا فتنہ. ایک بات. دوسری بات پھر فرماتے ہیں توجہ ہی کیوں کریں. اگر گستاخ سامنے آ جائے تو خاموشی، سامنے آ جائے گستاخ تو خاموشی، اور پیٹ پیچھے ہو تو فراموشی. اس کا ذکر ہی مت کرو کہ اس نے ایسا کیوں، اس کو کیوں ہیرو بناتے، ذکر ہی مت کرو اس کا. سامنے خاموشی، پیٹ پیچھے توجہ فراموشی. ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا اس بے مثل و بے مثال بے عیب رسول کا ذکر گرم جوشی، یعنی حضور علیہ السلام کا ذکر گرم جوشی سے کرو. جہاں جاؤ ذکر رسول، ذکر رسول، ذکر رسول، ذکر رسول. عظمت رسول کے اتنے ڈنکے بجا دو کہ تمہارے بچے بچے کے دل میں عظمت رسول بیٹھ جائے، اور پھر وہ یہ پکارتا ہوا نظر آئے کہ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں، جی بھلا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، نعرہ تکبیر. دیکھو دین سیکھو، دین پر عمل کرو تو بات دور نہ نکل جائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، حضور انسان ہے، حضور انسان ہے، ہماری طرح نہیں. جو بھی لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری طرح ہے، تو کیا کہ حضرت موسیٰ کلیم پوچھتے کیا فرق ہے ان میں اور مجھ میں. تو اللہ دونوں کا فرق اب اللہ بیان فرما رہا ہے. اللہ کہتا ہے موسیٰ کلیم اور حبیب کا فرق ہم تمہیں بتاتے ہیں. وہ کیا؟ تو کہا سنو، کلیم وہ ہے کہ وہ جلدی جلدی دوڑا دوڑا طور کی طرف آتا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، یہ کلیم ہے. اور اللہ جس کی رضا، جس کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ حبیب ہے. کلیم مجھے راضی کرنا چاہتا ہے اور میں اس کو راضی کرنا چاہتا ہوں. وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ فرق ہے. پھر کلیم طور پر آتا ہے، 40 راتوں کو جگ جگ کے عبادت کرتا ہے. کتنی راتیں؟ 40 راتیں جگ کر عبادت کرتا ہے، 40 دن روزے رکھتا ہے. اور اتنے اہتمام کے بعد ایک جملہ کہتا ہے رب ارنی، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو میں جواب دیتا ہوں لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. اور وہ رات کو چادر اوڑھ کے سوتا ہے. کوئی
خواہش بھی نہیں کرتا تو میں جبریل سے کہتا ہوں 70,000 ملائکہ کے جھرمٹ میں اس کو لے کر اور کہنا کہ محبوب چل تیرا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اندازہ تو کرے کیسا رسول اللہ نے عطا فرمایا۔ میرے امام اسے وہ کہتے سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ بات دور نہ نکل جائے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فتنوں کے اس دور میں